ٹوٹے تارے کا نام دیا، جیسے کہ تارا جو ہے وہ ٹوٹا ہے اور اس کی روشنی سے نا آسمان منور ہو گیا، اور یہ چیز باقاعدہ ریکارڈ بھی ہوئی۔ اگر آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا جو ٹوٹا تارا ہے اصل میں یہ شہاب ثاقب ہے، جسے ہم انگلش میں میٹرائٹس کہتے ہیں۔ یہ میٹرائٹس کیا ہوتا ہے، شہاب ثاقب کیا ہوتا ہے، جس کے متعلق میں آپ کو آج بتاؤں گی۔ مطلب کہ یہ ہے کیا چیز جو ہمیں 18 مارچ کو دکھی تھی۔ سائنسدانوں کے ریسرچ کے مطابق جو خلا ہے جس میں بیک وقت بہت سارے میٹرائٹس جو ہے وہ گردش بھی کرتے ہیں اور دوسرے پلینٹس اور مون کی طرف جاتے بھی ہیں، یہ سینکڑوں کی تعداد میں ٹریول کرتے ہیں۔ جب یہ زمین کی طرف آتے ہیں نا، زمین کی سطح میں آنے کی کوشش کرتی ہے تو گریوٹی آف زمین ہوتی ہے نا، جو زمین کا بیرونی حصہ ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کے آگے ایک ایسی لیئر لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک ایسی ہوا ہوتی ہے کہ وہ نا میٹرائٹس کو نا آنے سے اپنی طرف آنے سے روکتا ہے۔ لیکن جب کبھی سطح زمین میں آنے کی کوشش کرتی ہے تو زمین کی موجود گیسز پہ اس کے اندر ایسی رگڑ پیدا ہوتی ہے کہ یہ آگ آبزرو کرتا ہے، آگ کو پھیلا لیتا ہے، اور جو آگ ہے وہ روشنی فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹا تارا ہے۔ لیکن در حقیقت یہ شہاب ثاقب ہوتا ہے، ایک ایسا اسٹون ہوتا ہے جس پہ آگ لگ جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ اسٹون جو ہے نا وہیں پہ یہ ختم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے اور سطح زمین پہ نہیں آ پاتا۔ تو شہاب ثاقب بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اگر یہ زمین پہ گرنا شروع ہو جائے تو زمین میں ہلاکت ہو جائے اور کوئی بھی انسان باقی نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بچاتا ہے۔ جس طرح اس دن کراچی میں ہونے والے واقعے میں ہم نے صرف تھوڑی سی جھلک دیکھی تھی شہاب ثاقب کی، اور ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے کہ ٹوٹا تارا ہے، ایک تارا ٹوٹا ہے اور اس کی رگڑ نکلی ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ سطح زمین میں داخل ہو کے ہمارے اوپر آتا تو آج ہم یہاں پہ موجود نہ ہوتے، کیونکہ یہ تباہی مچا دیتا۔ 25.5 کروڑ شہاب ثاقب روز زمین کی طرف آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پروٹیکشن شیلڈ لگائی ہوئی ہے کہ وہ اسے ہماری طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کے متعلق قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کے علم سے دیکھیں اسے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الصافات آیت نمبر 7 سے 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہر سرکش شیطان سے اس کو محفوظ کر دیا، یہ شیاطین ملا اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پیام عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جیسے کہ اس آیت کی کانٹیکسٹ میں ہے، اور اس آیت کی ایکسپلینیشن ہے کہ جو شیطان وغیرہ ہوتے ہیں، جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں، وہ طاقت رکھتے ہیں آسمان پہ پہنچنے کی، ان کے پاس اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے، اور اسے استعمال کر کے وہ آسمان پر پہنچتے ہیں اور آسمان میں ہوئے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ اپنے فرشتوں کو سناتا ہے، مطلب کہ جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے فیصلہ فرشتوں کو سناتا ہے تو کچھ فرشتے آپس میں اس کو شیئر کرتے ہیں، آگے پھیلاتے ہیں۔